بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اکثر لوگ زندگی کے مقصد پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ مقصد سے پہلے زندگی کا مشن جاننا ضروری ہے۔ مشن سے مقصد بنتا ہے، مقصد سے اہداف بنتے ہیں۔ آج بات کریں گے کہ مشن، گولز اور آبجیکٹیوز، یعنی مشن، مقصد اور ہدف یا اہداف پر، اور دیکھیں گے کہ مشن کیسے بنتا ہے، مشن سے مقصد کیسے بناتے ہیں، اور مقصد سے ہدف یا اہداف، آبجیکٹیوز کیسے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک اچھے ہدف کی یعنی آبجیکٹیو کی کیا شرائط ہوتی ہیں۔ ترقی اور کامیابی کے لیے سب سے پہلے آپ کو مشن چاہیے، ایک نصب العین چاہیے۔ جب تک زندگی کا مشن نہیں بنے گا اس وقت تک مقصد بھی نہیں بن سکتا۔ مشن اور مقصد میں کیا فرق ہے، اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگ ستار ایدھی صاحب سے واقف ہوں گے، آپ سبھی واقف ہوں گے۔ بلکہ ایدھی صاحب کو غریبوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا، یا ان کی خواہش تھی کہہ لیں۔ چونکہ انہیں یہ کام اچھا لگتا تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنا مشن بنا لیا۔ تو ان کا مشن بن گیا بلا امتیاز انسانیت کی خدمت۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایدھی صاحب کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں، اپنے شعبے میں وہ ایک نہایت کامیاب انسان تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا، ختم کر لیا؟ اگر آپ کا کہنا ہے ہاں، تو یہ جواب صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنا مشن مکمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک مشن چاہیے۔ یہ مشن کیسے طے ہوگا؟ یہ مشن طے ہوگا آپ کے طبعی رجحان کو یا قدرتی میلان کو دیکھتے ہوئے۔ یہ آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کا دل لگتا ہے، جس کی طرف آپ کا قدرتی رجحان یا میلان ہے۔ مثلا اگر آپ کو لکھنا پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ کے لیے لوگوں تک علم پہنچانا مشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سیر و تفریح اچھی لگتی ہے تو دنیا کی سیاحت آپ کا مشن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نئے نئے لوگوں سے ملنا جلنا اچھا لگتا ہے تو لوگوں کے مسائل حل کرنا آپ کا مشن ہو سکتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، وہ کیا چیز ہے جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا مشن وہ ہوگا جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں۔ مشن طے کرنے کے بعد باری آئے گی مقصد کی، اور ظاہر ہے کہ مقصد مشن کے لحاظ سے ہی بنے گا۔ مثلا انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت پڑھا کر بھی کی جا سکتی ہے، پانی کے کنویں کھدوا کر بھی کی جا سکتی ہے، صدقہ خیرات کر کے بھی کی جا سکتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے، یتیم خانہ یا عبادت گاہ بنا کر، یا کسی فلاحی ادارے میں ملازمت کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ مشن حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر یہ آپ کا مقصد بن جائے گا۔ فرض کریں ایدھی صاحب نے ان تمام طریقوں میں سے علاج، کھانا پینا اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتخاب کیا، تو اب ان کا مقصد بن گیا بلا امتیاز انسانیت کی خدمت، جس میں مفلس اور ناداروں کو مفت کھانا پینا، علاج، معالجہ اور ان کے بچوں کو مفت تعلیم و تربیت بہم پہنچائی جائے۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ مقصد کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ مفت کھانا پینا، علاج، معالجہ یا مفت تعلیم و تربیت کی کوئی حد نہیں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں پھر مقصد کا حصول کیسے ہوگا؟ مقصد کا اب حصول بھی نہیں ہوتا، مقصد بھی جو ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ مقصد کے حصول کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی ہدف یا اہداف کی، آبجیکٹیوز کی، جو آپ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے طے کریں گے۔ انسانیت کی خدمت، جس میں غریبوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت بہم پہنچائی جائے کا ایک ہدف یہ بن سکتا ہے کہ ایک ایسے ہسپتال کا قیام جہاں پر غریبوں کو مفت علاج معالجہ مہیا ہو۔ اب اس میں خاص بات ہے ہسپتال کا قیام۔ یہ ہدف تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اچھا ہدف نہیں۔ ایک اچھے ہدف کو 5 شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔ یہ شرائط انگریزی کے مخفف میں اسمارٹ کے نام سے بتائی جاتی ہے، یاد رکھی جا سکتی ہے۔ SMART، اسمارٹ، ایس سے بنتا ہے اسپیسیفک،
ایم سے بنتا ہے میجریبل، اے سے بنتا ہے اچیویبل، آر سے بنتا ہے ریئلسٹک اور ٹی سے بنتا ہے ٹائم۔ اس کا اردو میں نے ایک مخفف بنایا ہے متقوم، اسے آپ متقوم کے مخفف سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ میم سے مخصوص، تے سے تخمینہ، قاف سے قابل حصول، واو سے واقعیت، واقعیت کا مطلب ہے حقیقت پسندانہ، اور میم سے مدت۔ مخصوص سے مراد ہے کہ اس میں اس خاص یا مخصوص چیز کی نشاندہی ہونی چاہیے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تخمینہ یعنی جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا کیا تخمینہ ہوگا۔ اس تخمینے میں ہدف کے لحاظ سے لاگت، پیمائش، ناپ یا ماپ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اچھے ہدف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ قابل حصول بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایسا مقصد بنا لیں کہ اس کا حصول ہی نہ ہو سکتا ہو، اور واقعیت یعنی حقیقت پسندی پر مبنی ہو، اور اس میں مدت بھی شامل ہو، یعنی یہ کہ یہ ہدف کتنی مدت میں حاصل ہوگا۔ اب ایک ایسے ہسپتال کا قیام جہاں پر غریبوں کو مفت علاج معالجہ مہیا ہو کو اگر اسمارٹ یا مستقیم کے شرائط کے مطابق بنانا چاہیں آپ، تو یہ کچھ یوں بنے گا کہ اگلے 2 سال کے اندر شہر کراچی میں ایک جنرل ہسپتال کا قیام جس کی لاگت تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہو، جہاں پر 500 غریب مریضوں کو روزانہ مفت علاج و معالجے کی سہولت بہم پہنچائی جا سکیں۔ اب اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ہدف اسمارٹ یا متقوم پر پورا اترتا ہے۔ یہ اسپیسیفک مخصوص ہے، اس میں تخمینہ بھی شامل ہے، یہ میجریبل ہے، قابل حصول ہے، اچیویبل ہے، اور حقیقت پسندانہ یعنی ریئلسٹک ہے، اور اس سے مدت یعنی ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب ان تینوں کو مطلب مشن، مقصد اور ہدف کو ایک اور آسان سی مثال کے ذریعے اور سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی کھیل لے لیں، ہر کھیل کھیلنے والی ٹیم یا کھلاڑی کا مشن ایک ہی ہوتا ہے، وہ بہتر سے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہر کھیل کا مقصد ایک ہوتا ہے، مقابلہ جیتنا۔ مقابلہ جیتنے کے لیے ہر ٹیم دوسری ٹیم کو یا تمام کھلاڑی اپنے مد مقابل کو کوئی نہ کوئی ہدف دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کو ایسا ہدف دیا جائے جو وہ حاصل نہ کر سکے، اور جیت ان کی ہو۔ مثلا کرکٹ کو لے لیں، کرکٹ کی ہر ٹیم کا اور اس کے ہر کھلاڑی کا مشن ہوگا بہتر سے بہترین کھیلنا، جبکہ ان کا مقصد ہوگا میچ جیتنا۔ اس میچ کو جیتنے کے لیے یا تو دوسری ٹیم کو رنز کی صورت میں کوئی ہدف دیا جائے گا، یا دوسری ٹیم نے جو رنز بنائے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں جو ہدف انہوں نے دیا ہے اس سے 1 رن زیادہ کرنا ہوگا جیتنے کے لیے، اور یہ کھیل کے دورانیے میں یعنی اسی ٹائم کے اندر پورا کرنا ہوگا۔ ان مثالوں سے امید ہے کہ آپ کو مشن، مقصد اور ہدف کا فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ہدف حاصل کرنے کے لیے لاہے عمل وضع کرنے کا، ایکشنز طے کرنے کا، جو آپ نہایت آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم بات اس لاہے عمل پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنا مشن، مقصد، ہدف طے کریں اور پھر اسے حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، ترقی و کامیابی منزل نہیں بلکہ ایک جہد مسلسل ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔